बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस लड़की के बारे में सुन के तो मैं हैरान ही रह गई थी। जब मेरी कज़न ने मुझे उसके बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा कि मैं मानती ही नहीं कि कोई औरत इस तरह कर सकती है। उसने कहा कि तुम्हारे ना मानने से क्या होता है, पूरे मोहल्ले को पता है। मैं बड़ी हैरान थी और मेरा काम भी इसी तरह का था। दरअसल मैं एक सहाफ़ी थी और इसी तरह की कहानियों पर ही काम किया करती थी। मैंने अपनी कज़न से कहा कि तुम मुझे उस औरत से मिलवा सकती हो। उसने कहा कि हाँ, मिलवा तो सकती हूँ, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं जाता है। मैंने कहा कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो अपने काम के सिलसिले से ही जाएंगे। मेरी कज़न ने हाँ कह दिया और मुझे उस औरत के घर ले जाने के लिए राज़ी हो गई, जिसके बारे में सिर्फ एक ही बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि उस औरत ने 9। मेरा नाम रुबीना है और मैं शहर में काम किया करती थी। मेरा ताल्लुक़ एक अखबार के दफ्तर से था और मुझे ये काम करना बहुत पसंद था। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी, जहाँ मैं रहती थी और मैं क्या कर रही थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मैं हॉस्टल में रहती थी। लेकिन गांव में मेरी एक खाला रहती थी, जिनकी बेटी सारा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। जब मुझे ईद की छुट्टियाँ हुई तो उसने कहा कि ईद हमारे साथ गुजार लो, अकेली रहकर क्या करोगी। इसलिए मैं उनके घर चली गई। मुझे गाँव का माहौल भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पहले हम गांव में ही रहते थे। लेकिन यहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज ना होने की वजह से मेरे मामा और बाबा मुझे शहर ले आए थे। लेकिन वो इस दुनिया से चले गए, पर उनका ख्वाब पूरा हो गया था, क्योंकि वो जो चाहते थे मैं वो कर रही थी। आज मैं एक कामयाब लड़की थी जो अपना खाती कमाती थी और दुनिया के गर्म और सर्द के बारे में भी अच्छी तरह से जानती थी। मैं अपनी खाला के घर में ही रह रही थी जब एक औरत वहाँ पर आई और मेरी खाला से अपनी बहू की बुराइयां करने लगी। उसको कहने लगी कि ये तो घर बसाने वाली लड़की ही नहीं है, रेहाना बनेगी ये। मैंने ये लाइन सुनी तो मैंने कहा कि ये रेहाना कौन है और वो क्यों कह रही थी कि ये रेहाना बनेगी। तो मेरी कज़न ने मुझे बताया कि रेहाना इस गांव की सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना लड़की है। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा भी क्या किया है उसने। तो सारा ने मुझे जब ये बताया कि उसने 9 शादियाँ की हैं तो मैं हैरान रह गई। 9 शादियाँ करने वाली औरत के बारे में तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और शायद मेरा काम ऐसा था कि मैं इस तरह की अजीब व गरीब बातों की तरफ ज़्यादा ही मतवज्जा हो जाती थी। मैंने कहा कि यह हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। इस मुआशरे में औरत की एक शादी नहीं होती और उस लड़की ने 9 शादियाँ कर लीं। तो मेरी कज़न ने कहा कि ऐसा ही है। उसकी कहानी तो पूरे गाँव में मशहूर है और सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, अकेली रहती है। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, क्या हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरी कज़न ने कहा कि वो कोई एक्टर या कोई सोशल वर्कर नहीं है जिसका तुमने इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा कि तुम नहीं समझोगी, मेरा काम है, मुझे किसी तरह से उससे मिलवा दो। मेरी कज़न का कहना था कि अगर अम्मी को पता चल गया तो हम दोनों को जान से मार देंगी। मैंने कहा कि पता नहीं चलेगा और अगर पता चल गया तो कह देना कि मैंने ज़िद की थी। उसने कहा कि वो एक छोटे से घर में रहती है और आजकल अकेली ही रहती है। हम वहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन किसी को पता चल गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मेरी कज़न तो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। मैंने कहा कि मुंह छुपा के चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी कज़न ये सब कुछ करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और शहर से आई थी, तो वो मेरी बात मान गई, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे की सहेलियाँ थीं और वो मुझसे दूर रहती थी, इसलिए मुझे इनकार नहीं कर सकती थी। हम लोग बुर्का पहनकर घर से निकले तो मेरी खाला ने मुझे देख लिया। मेरी कज़न ने झूठ बोल दिया कि अपनी किसी सहेली के घर जाने लगे हैं, 4 घंटे लग जाएंगे। मेरी खाला ने कहा कि ठीक है, लेकिन शाम से पहले घर आ जाना। मेरी कज़न अभी से ही मुझे बातें सुना रही थी कि तुम मुझे उस घर में लेके जा रही हो जिसके पास से भी कोई नहीं गुजरता है। मैंने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि वो औरत हमें अपनी कहानी सुना देगी। मेरी कज़न ने कहा कि हाँ, वो कहानी तो सुनाएगी। वैसे भी वो अकेली बैठी होगी, उसने क्या करना है, थोड़े बहुत पैसे दे देंगे उसको। मैंने कहा कि ठीक है, पैसों का मसला नहीं है, पैसे दे देंगे हम लोग उसके घर की तरफ गए तो घर की हालत बहुत बुरी थी। छोटा सा घर था। मैंने तो सोचा था कि जिसने 9 शौहर रखे होंगे तो उसने कोई न कोई कमाई तो की होगी और अपने लिए कोई बड़ा सा घर या बंगला बनाया होगा, क्योंकि अगर 9 शौहरों के निकाह में रही होगी तो उनसे कुछ न कुछ तो लिया होगा। लेकिन ये घर तो ऐसा कि जैसे यहाँ पर कोई अपने जानवर भी ना रखे। लेकिन वो औरत यहीं पर रहती थी। हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए तो अंदर से भी मामलात काफ़ी ख़राब थे।
اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری کزن نے یہ کیوں کہا کہ اس کو تھوڑے پیسے دے دیں گے۔ میری کزن نے کہا کہ لگتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آئی ہوں تو انٹرویو کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو وہ سامنے سے نکل کر آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی عورت ہوگی، لیکن یہ کوئی عورت نہیں تھی، یہ تو لڑکی تھی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بھی 26 یا 27 سال ہو سکتی تھی، اور دبلی پتلی اتنی تھی کہ اپنی عمر سے بھی کم کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ کس سے ملنا ہے؟ میری کزن نے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے، اور میرا تھوڑا تعارف کروانے لگی کہ یہ شہر سے آئی ہے، آپ کی کہانی جاننا چاہتی ہے۔ اس بات پر وہ ہنس پڑی۔ اس کا یوں اچانک سے ہنسنا کافی عجیب لگا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے اس کو میری کہانی نہیں سنائی؟ میری کہانی تو اس گاؤں کے اس بچے کو پتا ہے جو پیدا نہیں ہوئے، ان کو بھی پتا ہے جو زندہ ہیں، اور جو مر گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی، لیکن اتنا تو شاید جائز تھا۔ میری کزن نے کہا کہ یہ آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اور وہ بھی تفصیل سے، اسی لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ، بتا دیتی ہوں تمہیں اپنی کہانی۔ اگر یقین کرنا ہو تو کر لینا، پر یقین نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں یقین کروں گی۔ بس میرے اندر ایک عجیب سی بات تھی کہ جب سارا زمانہ کسی انسان کو برا کہتا تھا تو میں اس میں اچھائی تلاش کرنا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید اس نے کچھ برا کیا ہوگا تو کسی مجبوری میں کیا ہوگا، یا اس کے اندر ابھی بھی اچھائی باقی ہوگی۔ اور پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ اگر کسی سے اس کی زندگی کی کہانی سننی ہے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو کھل کر اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بتا سکے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں پر ایک چارپائی اور ایک خستہ حال سا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اپنے پرانے کپڑے اس کو دیے ہیں۔ اس کی صحت بھی بہت خراب لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنی کم عمری میں اس لڑکی نے 9 شادیاں کیسے کر لیں۔ اس نے کہا کہ میری کہانی سن کے 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور یا پھر میرے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ یہاں سے چلتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، کوئی جھوٹی کہانی سنا دے گی۔ لیکن میری کزن نے یہ بات میرے کان میں کی تھی، پر لگتا تھا کہ اس نے سن لی ہے۔ اس نے کہا کہ میری کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ سارا شرمندہ ہو گئی اور اب خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاید اس کو چپ کروا کے بٹھانے کا یہی طریقہ تھا۔ میں بہت زیادہ متوجہ تھی۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام آمنہ رکھا تھا، لیکن میرے باپ نے میرا نام ریحانہ رکھ دیا، اور میری زندگی کسی عام بچی جیسی ہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح سب کی زندگی گزر رہی ہے، میری زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی۔ میرا باپ میری ماں کو بہت مارتا تھا، لیکن میری ماں میرے باپ سے پھر بھی بہت پیار کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مرد اگر کسی عورت کو مارتا ہے تو وہ بھی پیار میں مارتا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے۔ اگر اسے عورت کی پرواہ نہیں ہوگی تو وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، فکر بھی نہیں کرے گا اور غصہ بھی نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے میرے ماں باپ کی لڑائی جھگڑے اور روز کی مار پیٹ بالآخر نارمل لگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ وہ مجھے الٹی سیدھی باتیں بتا کر اپنے جیسا بنا رہی تھی۔ مجھے اس زمانے کے لیے تیار نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے اس زمانے کا شکار بنا رہی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں بہت کم سن تھی، اتنی کم عمر تھی کہ میری جتنی عمر میں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، تب میری پہلی شادی کروا دی۔ وہ میرے باپ کا دوست تھا، اس کے ساتھ میرا باپ جوا کھیلا کرتا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے پوچھا کہ تو اپنے دوست کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے، کہیں اسے جوئے میں تو نہیں ہار گیا ہے۔ میرے باپ نے قسم کھائی اور کہا کہ میں پاگل ہوں جو اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑا امیر آدمی ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے، اگر اس کے گھر چلی جائے گی تو ہمیشہ خوش رہے گی۔ میری شادی کروا دی گئی، اور میں اسی چکر میں خوش رہی کہ مجھے دلہن بنایا جا رہا ہے، نئے کپڑے مل رہے ہیں، جبکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا تھا۔ میری شادی مجھ سے اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کروائی جا رہی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میں 1 سال رہی، اور 1 سال کے اندر میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میری ماں بالکل اکیلی ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری ماں کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، وہ اکیلی وہاں رہ کر کیا کرے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے، آخر کو وہ میری ماں ہے۔ میری ماں بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی، لیکن ایک دن میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں آج بھی اس منظر کو سمجھ نہیں پائی۔
میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہ کر بہت خوش ہے اور میرا شوہر بھی اچھا ہے، بھلے ہی بڑی عمر کا ہے لیکن بہت اچھا انسان ہے۔ میری ماں بالکل مطمئن تھی، اس کے دل میں کوئی خلل نہیں تھا، لیکن صبح صبح پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے آج تک میری ماں کی خودکشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دی اور بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یعنی اس کی بیوی اس کی زندگی میں تھی، میں اس کے لیے صرف ایک وقت گزاری تھی۔ اس نے میری شادی اپنے کسی دوست سے کروا دی۔ یہ انسان بہت برا تھا، یہ میرے پہلے والے شوہر سے بھی زیادہ برا تھا، اور اس کے لیے میں ایسی تھی جیسے اللہ واسطے سے اسے کوئی چیز مل گئی، اسی لیے میری بالکل بھی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کے ساتھ گزارے میری زندگی کے وہ 8-9 مہینے میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ میرے اندر سے بچپن تو چلا گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں بچی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ماں باپ بھی سر سے چلے گئے تھے، عجیب سی حالت ہو گئی تھی میری، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس شخص نے بھی مجھے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا۔ ریحانہ کی ابھی تک کی کہانی سن کر تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ کوئی بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی نہیں تھی، یا شاید اب اس کا حسن ختم ہو گیا تھا۔ میں بھی ایک عام انسان ہوں۔ جب میں نے سنا کہ اس عورت نے 9 شادیاں کی ہیں تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، مردوں کو اپنے اشاروں پر نچانے کا ہنر جانتی ہوگی، یا پھر اتنی زیادہ حسین ہوگی کہ اسے دیکھ کے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک نارمل لڑکی تھی، جس کی شکل صورت بدصورت نہیں تھی۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک واجبی شکل کی اچھی لڑکی تھی، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں تھا کہ وہ کسی کو اپنے اشاروں پر نچاتی۔ ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا تھا، اور جو اس نے کہانی ابھی تک سنائی تھی اس میں تو واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ اس دوسرے شخص نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اور جب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہ رہی تو اسی کے گھر میں کام کرنے والے ایک ڈرائیور نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو دور دور سے دیکھتا رہتا تھا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے بھی ہاں کر دی۔ یہ شخص بہت غریب تھا، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن یہ میری عزت بھی کرتا تھا اور میرا خیال بھی رکھتا تھا، اور اسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں پہلی دفعہ حاملہ بھی ہوئی تھی۔ لیکن میری عمر کم تھی اور صحت اچھی نہیں تھی، اسی لیے میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کا جسم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ بچہ پیدا کر سکیں۔ میرے اس شوہر کا نام اسلم تھا، یہ اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ میں نے پورے 2 سال گزارے، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ساری زندگی اسی کے ساتھ گزر جائے گی، یہ میرا ہمیشہ خیال رکھے گا، ہم اپنی فیملی بھی شروع کریں گے، اور بالآخر میری زندگی بھی نارمل ہو جائے گی جیسی باقی عورتوں کی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کیسے بھول گئی تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ اسی انسان نے مجھے اپنے ایک سیٹھ کے آگے بیچ دیا تھا، جبکہ میں ابھی بھی اسی کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کوئی قرض لیا تھا، اس لیے وہ قرضہ چکانے کی خاطر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ تم واپس چلو، ہم پھر سے اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب مجھے تھوڑی بہت عقل آ گئی تھی کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہاں پر کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ہمارے لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور بالآخر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم ذلیل ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ دنیا بڑی بری ہے، اور اسی لیے اس نے مجھے چھوڑنا میرے لیے سزا سمجھا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ میں عورتوں کے ایک سینٹر میں چلی گئی، لیکن یہاں پر جا کر پتہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا ہے۔ پکانے کا انتظام بہت ہی برا تھا، گندگی میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ میں اس جگہ سے جانا چاہتی تھی، یہ جگہ بہت بری تھی۔ میرے نصیب میں کوئی خوشیاں تو نہیں تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ صاف ستھرا کھانا ہی کھایا تھا، کیونکہ میری شادی ہمیشہ امیر لوگوں سے ہوئی تھی۔ جس ڈرائیور سے میری شادی ہوئی تھی اس کو بھی کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ مجھے یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر یہ زندگی بھی اچھی نہیں تھی۔ کچھ عورتوں کی یہاں سے شادی بھی کروا دی جاتی تھی، ان کے لیے رشتے آتے تھے اور کچھ لوگ یہاں سے ان کو لے جایا کرتے تھے۔ ایسے رشتے بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے تھے،
کیونکہ یہاں سے عورتیں لے جانے والے بہت ہی زیادہ چلاک اور اپنا کوئی فائدہ سوچنے والے ہوتے تھے۔ ان کو عورت اس لیے چاہیے ہوتی تھی کہ یا تو کسی کے 4 بچے ہوتے تھے تو وہ یہاں سے عورت لے جاتا تھا کہ گھر میں عورت آ جائے گی تو بچے کو سنبھالے گی اور اس کے ساتھ نکاح میں بھی آ جائے گا، یا پھر کوئی اس طرح کا مرد جو بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا تھا، یا اسے اور کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، یا کوئی بدنام زمانہ آدمی ہوتا۔ اس سینٹر میں اسی طرح کے لوگ آتے تھے، یہاں پر ایسے ہی رشتے آیا کرتے تھے۔ میں جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جا کے سینٹر کی مالکن کو کہہ دیا کہ رشتے والی لڑکیوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ اس نے کہا کہ تم تو یہاں پر جب آئی تھی تو شادیوں سے ستائی ہوئی تھی، اور تم نے کہا تھا کہ میری تو پہلے سے ہی 2 یا 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اب تم کہہ رہی ہو شادی والی لسٹ میں تمہارا نام لکھ دوں۔ اس کا مطلب ہے تم خود ہی ایسی تھی، لگتا ہے تمہیں شادی کرنے کا شوق پڑ گیا ہے۔ اس نے مجھے کافی باتیں سنائی، لیکن یہ اس کا روز کا رویہ تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس آپ میرا نام لکھ دیں، ہو سکتا ہے میری زندگی میں کوئی اچھا انسان آئے جو مجھے یہاں سے لے جائے، ورنہ میں ساری زندگی یہاں کیا کروں گی۔ اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اگر کسی سے شادی ہو جائے گی تو گھر بن جائے گا تمہارا۔ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں مت بتانا اور اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا، لیکن پہلے ہی بتا رہی ہوں کسی شہزادے کی امید نہیں رکھنا، یہاں پر شہزادے بیویاں لینے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں تو پہلے بھی کوئی شہزادہ نہیں آیا تھا، لیکن جو بھی اللہ نے میرے لیے سوچا ہوگا میں اس سے راضی ہو جاؤں گی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ 11 لوگوں کا خاندان ہے، 5 دیور ہوں گے تمہارے اور 3 نندیں، اور گھر میں کافی سارے کام ہیں، ان کو گھر کے کاموں کے لیے کوئی لڑکی چاہیے۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے تمہاری شادی کروائیں گے، جس کی پہلے شادی ہوئی تھی لیکن بیوی مر گئی تھی۔ یہاں پر تو اسی طرح کے رشتے آتے تھے۔ اس رشتے میں اچھی بات یہ تھی کہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے۔ وہ مجھے سونے کا سیٹ اور تھوڑا بہت سامان دینے پر بھی راضی تھے۔ مجھے اس عورت نے کہا کہ یہاں پر یہ سب سے اچھا رشتہ سمجھا جا رہا ہے، تم نے مجھے کہا تھا اسی لیے میں نے تمہارا نام لیا ہے، زیادہ سوچو نہیں اور ہاں کہہ دو۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا اور میری اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے سے شادی ہو گئی، جس کا نام نوید تھا۔ 1-2 دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شادی تو میری ایک بھائی سے ہوئی تھی، لیکن دلہن میں سارے بھائیوں کی تھی۔ یعنی میری زندگی میں ابھی تک 8 مرد آ چکے تھے۔ یہ وقت، یہ زندگی اب تک کی سب سے بری زندگی تھی، ایک برا خواب جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں پر پورے 4 سال گزارے۔ وہ 4 سال میری ابھی تک کی زندگی کے سب سے برے 4 سال تھے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ ہمیں اپنے اتنے سارے راز بتا چکی تھی کہ اس کا لہجہ بھی تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ جب وہ کمرے سے اٹھی تو میری دوست نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہانی بنا کر سنا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں نے ابھی تک اسی طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں سچائی ہے۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ سارے محلے والے اس کو برا کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، کہ اس نے جان بوجھ کر شادی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، اگر اس نے جان بوجھ کر شادی کی ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا؟ ایک عورت اگر کسی مرد سے شادی کرتی ہے، اور اگر اس نے شادی کسی مطلب کے لیے کی ہے، تو وہ مطلب دولت یا پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر 9 مردوں سے شادی کی تو پھر ظاہر ہے کافی ساری دولت بنائی ہوگی، تو پھر کہاں ہے سب کچھ؟ اس گھر میں کہیں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس گھر میں تو کسی جانور کو بھی رکھا نہ جائے، اور یہ اکیلی رہتی ہے۔ جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تو پیسہ بولتا ہے، پیسے کا اپنا ایک شور ہوتا ہے، وہ آپ کو چپ کر کے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پیسے ہوں اور پھر بھی آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی چیز انسان لیتا ہے۔ اس گھر میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ چائے بنا کر لائی تو چائے بھی نہایت ہی پتلی اور کالی قسم کی تھی، کپ آدھے آدھے بھرے ہوئے تھے، اور چائے کے ساتھ وہ کچھ لے کر نہیں آئی تھی۔ میری دوست نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ میری بات سے مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ جب یہ چائے رکھنے کے لیے نیچے جھکی تو اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ شاید یہ بیمار بھی تھی، یا پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہی زیادہ بیمار لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔
अभी तक रिहाना की बताई हुई कहानी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी में 8 मर्द आ चुके थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने कहा कि अब ठीक ना भी हों तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने चाय पी। मेरी दोस्त ने तो चाय को एक दफ़ा मुंह लगाकर वापस रख दिया, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए चाय को पूरी तरह ख़त्म किया। उसके बाद रिहाना ने बताया कि मेरी ज़िंदगी की मुसीबत यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में वो नवा मर्द आया जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 4 साल तक उन सब के जुल्म सहने के बाद मैं वहाँ से भाग गई और रास्ते में एक ऐसे इंसान से मिली जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और सड़क के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर रहता था। उसने मुझे पनाह दी और मैं उसके साथ वहीं पर रहने लगी। हम लोगों ने शादी भी कर ली और कुछ दिन गुजर गए। मेरी किस्मत में ये लिखा था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसी इंसान के साथ उस छोटी सी झोंपड़ी में गुजारती और भीख मांगकर गुजारा करती। मुझे ये भी कबूल था, क्योंकि अब मेरे अंदर बचा ही क्या था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरे पेट की एक साइड पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैंने उसको कहा कि मुझे किसी सरकारी अस्पताल में ही ले जाए ताकि मेरा इलाज हो सके। वो मुझे अस्पताल में ले गया और उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे होश आया। जब होश आया तो मेरे सामने की हकीकत मुंह खोले खड़ी थी कि उस शख्स ने किसी डॉक्टर के साथ सौदा कर लिया था और मेरा एक गुर्दा बेच दिया गया था। वो मेरे गुर्दे के पैसे लेकर वहाँ से जा चुका था और जिस जगह मैं रहती थी वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे 1 हफ्ते के बाद होश आया और डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। उसके बाद मैं उनके सरकारी अस्पताल में पड़ी रही और वहाँ के मालिक ने मुझे कुछ पैसे दिए। उसने कहा कि तुम्हें इतने पैसे मिल जाया करेंगे, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम पूरी ज़िंदगी अस्पताल में तो नहीं गुजार सकती। मैंने कहा कि आप मुझे पैसे नहीं दें, मैं यहाँ की सफाई सुथराई का काम कर लूँगी, लेकिन मुफ्त में पैसे नहीं लूँगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर मेरी गैरत अब भी ना जागती तो कब जागती। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम यही समझना कि तुमने काम किया है और तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं और मैं समझूंगा कि मेरी ज़कात निकल जाएगी। वो इंसान अच्छा था। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बेटी कहा। उसके बाद से मैं इस घर में रहती हूँ। मैं इस मोहल्ले में वापस आ गई क्योंकि यहाँ हमारे माँ बाप रहते थे। यहाँ सब लोग मुझे बुरा समझते हैं और यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। उसने 1 आध घंटे में हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना दी, जबकि ये सारा वक्त उसने 8 से 10 साल में काटा था और उसने ये वक्त किस तरह काटा होगा ये सिर्फ वही जानती है। सारा की सोच भी बदल गई थी। मैं उसे कुछ पैसे देने का सोच कर ही आई थी। मैंने उससे ज़्यादा ही पैसे दे दिए और अपना नंबर भी दिया और कहा कि जब कभी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगी। उसने कहा कि क्या आप मेरी कहानी को मिर्च मसाले लगाकर दुनिया को सुनाएंगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ मसाला लगाकर नहीं बल्कि हकीकत की कहानी बनाकर दुनिया को सुनाऊंगी। जिसने समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसने नहीं समझना वो तुम्हें गलत कहेगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो इलाज करवाए। उसकी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ से वापस आकर भी मैं उसके बारे में सोचती रही कि बेचारी कितनी ज़्यादा बदकिस्मत थी। 1 साल के बाद मैं वापस गाँव आई तो सबसे पहले उसी से मिलने के बारे में सोचा, लेकिन जब सारा से बात की तो उसने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो तो 4 माह पहले ही मर गई थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कफन दफन करवा दिया गया था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि कोई इतना ज़्यादा बदकिस्मत भी हो सकता है जितनी ज़्यादा वो थी। क्या कसूर था रेहाना का? आपको क्या लगता है, क्या कसूर उसी का था? अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।